اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے ولیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو خود مختار جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، ولی کی اجازت اس میں لازم نہیں، کیونکہ نکاح کی یہاں پر عورت کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ لیکن ہاں غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی۔ غیر کفو مطلب کہ جو اس کے سٹیٹس کے نہ ہوں، اس کے گھر والوں کے سٹیٹس کے نہ ہوں، یعنی جس طرح کے اس کے اپنے گھر والے ہیں اسی طرح کے آگے لوگ ہوں تو ان میں وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور ایسی جگہ بھی نکاح نہیں کر سکتی جس جگہ پر اس کے گھر والوں کو شرم اور عار محسوس ہو، یعنی اس کے گھر والے جہاں نہ چاہتے ہوں، بہتر یہ ہے کہ عورت وہاں بھی نکاح نہ کرے، وہاں نکاح کرے جہاں اس کے گھر والے چاہتے ہوں اور گھر والوں کو شرم محسوس نہ ہوتی ہو۔ یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی ایسی جگہ پر نکاح کر لے جس کی وجہ سے اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس سے ناراض ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر عورت کو اپنا نکاح کرنے کا خود اختیار دیا ہے وہاں پر اس کے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی عزت کا بھی خیال رکھے۔ آگے فرمایا اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جب کہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائے، یعنی شرع کے مطابق جب وہ آپس میں رضامند ہو جائے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح میں کوئی ناجائز بات پر رضامندی نہ کی جائے۔ اگر کی بھی گئی ہو تو وہ معتبر نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر نکاح میں اللہ نہ کرے شراب یا خنزیر وغیرہ پر مہر مقرر کیا گیا تو وہ بھی معتبر نہیں ہوگا، مہر مثل وغیرہ دینا ہوگا، اس لیے بالمعروف کی قید لگائی۔ مہر مثل کسے کہتے ہیں؟ اب ایک عورت کا نکاح کیا جاتا ہے، اس کے خاندان والے کرتے ہیں یا وہ خود کسی ایسی جگہ کرتی ہے جہاں پر اس کے خاندان والے جو ہیں وہ راضی ہوں گے، تو اب حق تو یہ بنتا ہے کہ مہر جو ہے وہ مقرر کیا جائے جتنا عرف میں اس وقت چل رہا ہو۔ لیکن اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں کیا گیا، بھول گئے، کسی وجہ سے ذہن میں نہیں رہا، تو اس کا مہر مثلی جو ہے وہ خود بخود مقرر ہو جائے گا۔ وہ مہر مثلی کیا ہوگا؟ جتنا اس کے خاندان کے اندر چلتا ہے یا جتنا اس معاشرے میں چل رہا ہے وہ خود بخود اس کے لیے وہ مقرر ہو جائے گا، اگرچہ اس کا ذکر جو ہے وہ نکاح کے وقت کرنا بھول گئے ہیں تو خود بخود اس کے لیے وہ اتنا مہر جو ہے وہ مقرر ہو جائے گا۔ آج کل جو ہے وہ 5-6 ہزار روپیہ چل رہا ہے مہر جو ہے، تو اس میں کم ہو یا زیادہ ہو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر مہر کوئی 1000 اوپر ہو جائے یا 2000 اوپر ہو جائے تو ہم آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے، وہ اتنا زیادہ مہر رکھ لیا انہوں نے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ جو عورت کو مہر دیا جاتا ہے وہ آنا بھی اپنے گھر ہی ہوتا ہے واپس نکاح کے بعد، تو اور کاموں میں تو ہم اتنے پیسے لگا لیتے ہیں، ڈھول باجا مہندی دیگر معاملات میں ہزاروں کے حساب سے 50-50 ہزار لگ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے حق مہر دینے کا یا نکاح خواہ کو دینے کا تو پھر ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنے دیں کتنے دیں۔ اتنا نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ پوچھنا یہ چاہیے کہ مہندی پہ کتنے لگے، کیوں لگے اتنے، فلاں کام جو ناجائز تھا اس پہ اتنے لگے، کیوں ہوئے اتنے زیادہ خرچ۔ حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نہ ہوں تو نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے۔ حق مہر دیا جائے، نکاح خان جو ہے وہ آئے نکاح پڑھائے، 2 گواہ ہوں اور ایجاب و قبول ہو تو نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر سارا کچھ ہو اور حق مہر نہ ہو، ایجاب و قبول نہ ہو تو شادی کوئی نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اضافی ہوتی ہیں۔ حقیقی نکاح جو ہے وہ شرعی نکاح جو ہے وہ یہی ہے کہ گواہ ہو، حق مہر ہو اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کو ایجاب و قبول کروا دیا جائے۔ لیکن جو شرعی معاملہ ہے اس میں تو ہم بہت سوچ و بچار کرتے ہیں کہ حق مہر دینا ہے تو کتنا دیں، نکاح پڑھانے والا جو ہے اس کو دینے ہیں تو کتنے دیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ لیکن جب دوسرے معاملات ہوتے ہیں دنیاوی معاملات، ان کے بارے میں ہم پوچھتے ہی نہیں، حالانکہ پوچھنا اس وقت چاہیے۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آگے فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ لڑکی کو بلا وجہ اس کی پسندیدہ جگہ نکاح کرنے سے روکنا ہزاروں خرابیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیشہ اولاد کی پسندیدہ جگہ پر نکاح کریں یا انہیں خود کرنے دیا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام شریعہ مسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں، کفار پر نہیں، کیونکہ یہاں اعلان فرمایا گیا کہ یہ نصیحت مومنوں کے لیے ہے، یعنی ایسی جگہ جس جگہ پر بچی بچہ راضی ہے تو گھر والوں کو بھی وہاں پر نکاح کرنے میں اس کا کوئی شرم آر محسوس نہیں ہوتی، تو پھر وہاں کر دینا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی خرابیاں نہ ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت معقل ابن یسار کے حق میں نازل ہوئی، جن کی بہن عاصم ابن عدی کے نکاح میں تھی، تو انہوں نے ان کو طلاق دی۔ عدت کے بعد پھر عاصم نے انہیں سے دوبارہ نکاح پڑھنا چاہا، مگر معقل بن یسار راضی نہ ہوئے، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ اتری۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ہر معاملے میں اپنی شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات جو ہیں وہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔